السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان رشید صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی آرزو. سر آپ کی مہربانی کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے آپ ہسٹری کی اکثر باتیں کیا کرتے ہیں، تو ایک چیز جو بہت پاکستان میں آج کل ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا واقعی میں ہمارے مطلب جو مسلمز ہیں وہ اور ہندو جو ہیں وہ بہت الگ الگ ہیں؟ کہ ہمارے کھانے وانے، پہننا اوڑھنا، فیسٹیول، سب کچھ کیا بہت الگ ہے جو بار بار یہاں پہ بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے گھر میں تو وہی کھانے بنتے ہیں جو انڈیا میں بنتے ہیں یا جو میرے کسی بھی گھر میں بنا کرتے ہیں. ہمارے گھر بھی وہی بنتے ہیں. کھانے وانے تو ہمارے علیحدہ نہیں ہیں. اور اب آ کے اگر ہم نے شلوار قمیض شروع کر دی ہے تو یہ بھٹو نے شروع کرائی تھی. پنجاب میں تو دھوتی پہن کے لوگ پھرا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور انڈیا میں بھی دھوتی پہن کے پھرتے تھے یا پجامہ پہنتے تھے. شلوار تو ہمارے یہاں رواج ہی نہیں تھا، پجامہ اور یا دھوتی ہوتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دوست ہے ظفر وٹو، یہ دیپال پور کا رہنے والا ہے، دیپال پور کے قریب بصیر پور ان کا گاؤں ہے. ظفر کہتا ہے یار جب ہم تو گاؤں میں دھوتی پہن کے پھرتے تھے، جب پہلی بار شلوار قمیض بھٹے نے وہ کر دی نا کہ جی نیشنل ڈریس ہے، تو وہ گاؤں کے جو کتے تھے وہ ہمیں پڑ جایا کرتے تھے جن کو پہلے کبھی نہیں پڑھتے تھے. وہ ان کے لیے عجیب چیز تھی یہ شلوار قمیض، انہوں نے دیکھا ہی کبھی نہیں تھا. تو یہ وہ انڈیا میں بھی وہی پہنتے تھے. ہر کچھ تو ہمارا ایک ہے، بولی ہماری ایک ہے، ٹھیک ہے نا. تو پتہ بالکل نہیں یہ کیسے ہم ابھی تک اس میں اڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا سب کچھ علیحدہ ہے. کوئی علیحدہ نہیں ہے. بالکل سر، ایک ہی جیسے کھانے، ایک ہی جیسے پہننا اوڑھنا، ایک ہی جیسے بات کرنے کا طریقہ، سب کچھ ایک ہی ہے. پھر یہ سر اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہمیں بار بار یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ مطلب کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے ہمیں؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں بار بار بتاتے ہیں؟ ہم اندر انسیکیور ہے نا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو بھی کچھ ہماری جو بنیاد ہے، نی جو ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ جھوٹ پہ رکھی ہوئی ہے. تو وہ بار بار پھر وہ جھوٹ ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ یہ وہ انسیکیورٹی کو کسی طریقے سے کم کرنے کے لیے. لیکن سر ایک بار پھر ٹینشن جو شروع ہوئی ہے ہندوستان پاکستان کے بیچ میں، اور یہ تو جنگ ونگ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو انویسٹیگیشن ہے اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنگ کے لیے بھی میڈیا لگا ہوا ہے کہ جی اٹیک ہو جائے، ادھر سے بھی اٹیک ہو جائے، ادھر سے بھی اٹیک ہو جائے. آپ کے خیال سے پہلے جو 4 جنگیں ہم نے لڑی اس میں ہمارا کیا حال رہا کہ ابھی ہم 5ویں کا سوچ رہے ہیں؟ حال تو اچھا نہیں رہا. اور مطلب دیکھیے کسی کا بھی حال اچھا نہیں ہوتا. ہم تو ویسے ہی معاشی طور پہ اتنا پیچھے ہیں. جرمنی، جاپان، انگلینڈ کی چیخیں نکل گئی تھیں دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں بھی. یعنی حال تو کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. بندے مرتے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو کیسے ہم سمجھ لیں کہ حال اچھا ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل یہ ہمارے جو وار مونگرز ہیں نا، آج کل میں نے پہلے میں پھر بھی سن لیا کرتا تھا کچھ کے ویلاگس، اب میں بالکل نہیں سن رہا ہوں کیونکہ وہ ہے کہ ہل چڑھ جاؤ ہل. وہ یہ بالکل غلط بات ہے. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اور نتیجہ پھر کیا ہوگا جی؟ ہم جنگ لڑ لیں گے، ہم دونوں طرف کے 5-7 ہزار بندے قتل کر کے پھر ہمیں سکون آ جائے گا. 10-12 دن بعد پھر ہم چین سے بیٹھ جائیں گے. تھوڑی تھوڑی وہ ہماری زمین پہ قبضہ کر لیں گے، تھوڑا ہم ان کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد کوئی تیسرا ملک آ کے ہمیں کہے گا کہ بھئی بندے بنو اور ادھر آ کے بیٹھو اور اپنے یہ مسئلے طے کرو. تو ہم پہلے ہی کیوں نہیں اپنے مسئلے خود طے کر لیتے؟ دونوں کے ملکوں میں دہشت گردی ہے، وہاں کشمیر میں ہے، ہمارے یہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے. ہم کیوں نہیں بیٹھ کے انسانوں کی طرح یہ طے کر لیتے کہ جی اچھا ہم پنگا نہیں ایک دوسرے کے ملک میں کریں گے، اور بس جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سر زیادہ الزام تو ہماری طرف ہی آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی ممبئی اٹیکس اور اڑی، پلوامہ اور نہ جانے کیا کچھ نام بتائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ، تو اس میں ہماری طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس 2-4 ایسے لوگ بھی موجود ہیں حافظ سعید ٹائپ کے جنہیں ہم خواہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم ان کو بھارت کے حوالے کر دیتے کہ بھئی یہ لو
تو کم از کم کچھ مسئلہ تو حل ہو نا ہمارا. یہاں پہ رکھ کے ہمیں کیا مل رہا ہے یہ ان کو جن کو کہ یونائٹیڈ نیشن تک نے ٹیررسٹ بتایا ہوا ہے. پتہ نہیں جو ہمارے پروردگار ہیں، جو اس ملک کے پروردگار ہیں، وہ ان کی کوئی ہوگی حکمت عملی کہ وہ ان کو ان کے حوالے نہیں کرتے. نتیجہ مطلب یہی ہے نا کہ جی ہم کہاں کھڑے ہیں. 78 سال ہونے والے ہیں ہمیں آزاد ہوئے ہوئے، اور ابھی تک ہم بھیک پہ ہی پل رہے ہیں. وہ آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے بجلی اتنی مہنگی کر دو، وہ کہتے ہیں جی جس ریٹ پہ امریکہ والے بجلی خریدتے ہیں اس ریٹ پہ پاکستان میں ہونی چاہیے، تو پھر ہماری تنخواہ بھی اسی ریٹ پہ کر دیں نا، ہماری انکم بھی. وہ ہم مطلب ہم نے الٹی طرف لگے رہے اور ہم نے اپنے دیش کا یہ حال کر لیا. لیکن سر اگر جنگ ہوئی چاہے وہ 10 دن کی ہو چاہے 2 دن کی ہو، سر ہمیں کیا نقصان اس سے پہنچ سکتا ہے؟ بھارت کی تو چلیں کہا جاتا ہے کہ اکانومی ان کی خراب ہو جائے گی اور کئی سال پیچھے چلے جائیں گے، مطلب 10 سال 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں گے. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی تو اکانومی ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی سر، کوئی گلف کنٹری ہمارا ساتھ دیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. نہیں، کوئی بھی نہیں دے گا آپ کا ساتھ. اور گلف والے کیا لڑائی لڑ لیں گے؟ وہ اپنے جبے سنبھالیں گے یا ہماری لڑائی لڑیں گے آ کے؟ وہ جبے جو انہوں نے اتنے اتنے لمبے پہنے ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھیے نقصان ہماری پتہ نہیں پھر ہمیں کتنی زیادہ امداد باہر سے مانگنی پڑے، کیونکہ ہمارے پاس جو تھوڑی سی پونجی ہے وہ اس جنگ پہ ہم لگا دیں گے، ہم رل جائیں گے. تو سر وہ حنیف عباسی صاحب جو منسٹر بھی ہیں گورنمنٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس یہ میزائل ہے وہ میزائل ہے، یہ کیا کیا نام وہ میزائلوں کے بتا رہے ہیں بھائی، غوری غزنوی اور کیا کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ مار دیں گے. کیا واقعی میں پاکستان اس حد تک جا سکتا ہے کہ یہاں سے نیوکلیئر ویپن چل جائے؟ نہیں جا تو نہیں سکتے، یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں. انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر یہ ایک نیوکلیر میزائل داغیں گے تو وہاں سے بھی 10 آ جائیں گے جواب میں، اور پھر حالات کیا ہوں گے. مطلب کوئی عقل کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے جی. ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. ہم بس یہ جو ہے نا جنگوازم ہمارا نہیں ختم ہو رہا، اس وقت بہت ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. بالکل. لیکن سر ظاہر ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے اور جو لوگ یہ چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ تو بڑھاوا کرنے میں مصروف ہے. لگ تو ایسے ہی رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، ڈرامہ ہی ہے، لڑائی نہیں لگنی. سر نہ ہی لگے تو اچھا ہے. ویسے میڈیا تو دونوں طرف کا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ پوری طریقے سے تیار ہے، اور اگر فوج نہ آئی تو میڈیا کے اینکر پرسن ہی کہیں نہ آ کے لڑنا شروع کر دیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. ان خانہ خرابوں کو کہیں اینکر پرسنز کو چلے جائیں نا سرحد کے اوپر ایک ایک ایئر گن لے کے اور ایک دوسرے کو ماریں. یا جیسے وہ چین اور انڈیا نے رکھا ہوا ہے اوپر لداخ کے اندر کہ جی آپ ہتھیار نہیں لا سکتے، ڈنڈے سوٹے سے آپ لڑ لیں. انہیں ڈنڈے سوٹے دے کے بھیجیں گے، جاؤ سالو لڑو وہاں پہ. یہ جنہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے نا جی، گولی چلتی ہوئی سنی بھی نہیں ہے دور سے، ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کہ کیا ہوتا ہے. بس سر جاوید چودھری صاحب جو جرنلسٹ ہیں ہمارے یہاں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بھارت کے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ تو آدھے سے زیادہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، خراب ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا وہ نہیں آ رہا، فریم نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جاوید چودھری صاحب پتہ نہیں یہاں سے بیٹھ کے ان کو کیسے پتا لگ گیا کہ بھارت کے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں جی وہ تو آدھے سے زیادہ خراب ہے، ان کے پرزے ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس قسم کی وہ باتیں کر رہے. تو آپ کے خیال سے واقعی میں ایسا ہے؟ جاوید چودھری ایک بیوقوف آدمی ہے. پیچھے کہیں پتہ نہیں کیا خبر سن لی تو اپنے اس پہ چینل پہ کہہ رہا تھا کہ 90 ٹریلین ڈالرز کا سونا زمین کے نیچے ہے، اب ہم امریکہ کو بھی امداد دیں گے. میں نے اسی دن اس کا جو چینل ہے نا اس کو وہ کر دیا، اپنے یوٹیوب لے کے بلاک کر دیا. سبسکرائب تو میں نے کچھ بھی، میں نے بلاک ہی کر دیا کہ اتنے بیوقوف آدمی کی بات مطلب میں نہ سنوں. مطلب یہ لوگ وہ ہیں جو کہ بے پر کی اڑا دیتے ہیں. ہاں
یہ بھی اب بے پرکی ہے کہ وہ انڈیا والے سالے پاگل ہیں کہ وہ نیوکلیر میزائل بنا کے پھر انہیں یا جو اپنے ایسٹس ہیں ان کو خراب ہونے دیں کہ چلو گل سڑ جائیں یار، زنگ لگ جائے، کوئی گل نہیں، پاکستان اپنا پرا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ جیسے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے اسی طرح وہ بھی ان کو مینٹیننس رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ کیا فضول کی بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ سر پہلے 4 جنگیں جو ہم نے کی ہیں اس میں ہمارا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہسٹری پڑھائی گئی ہے وہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن 4 جنگوں میں ہمارا حشر کیا ہوتا رہا ہے؟ کیا اس بار آپ کو لگتا ہے کہ اس بار اگر ہوئی تو ہم جیت جائیں گے؟ کیا پہلے بھی کبھی جیتے ہیں؟ نہیں جیتے تو کبھی بھی نہیں ہے، بنگال ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ جو ہم نے بنایا ہوا تھا کہ ہم ایک قوم ہے، ہمارے کھانے ایک ہیں مسلمانوں کے، بنگالیوں نے بتا دیا نا کہ فٹے منہ تہاڈا جاؤ، ہم ایک قوم نہیں ہیں تمہارے ساتھ۔ تو ایک تو انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو ہی دفن کر دیا بنگالیوں نے۔ دوسرا 65 کی جنگ میں بھی یہی ہوا، 48 میں بھی یہی ہوا، کارگل میں ہم نے اتنی اپنا بےزتی کرائی اور اتنے پیارے بیچارے لوگوں کو وہاں پہ مروا دیا پہاڑوں کے اوپر، اور ان کی پھر لاشیں بھی لینے جوگے نہیں تھے ہم، وہ تو انڈیا والوں نے انہیں فل ملٹری آنرز کے ساتھ واپس کیا اور ان کی دلیری کی داستانیں ہمیں سنائیں تو ہم نے انہیں نشان حیدر دیے۔ ٹھیک ہے نا سر جی؟ ہم کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے سر ہم ان کی ڈیڈ باڈیز کو، اپنے ہی لوگوں کی؟ وہ تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو ہیں ہی نہیں، وہ تو یہ دہشت گرد ہیں۔ اپنے لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہے تھے ہم، ہاں فوجیوں بھیجے کو بھی اپنے؟ ہاں بھیجے بھی خود تھے، اور پھر چونکہ پھر جگ ہسائی تھی تو کہہ دیا کہ نہیں وہ ہمارے تو بندے ہی نہیں ہیں۔ مطلب وہ ملٹری آپریشن وہ ایک ایسا تھا جو کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جیسے سیاچن میں سٹیل میٹ ہو گیا نا، ہم یہاں پہ بھی کر لیں گے، یہاں وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا بھائی، اور وہ دکھا دیا نا انڈیا نے کہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر تو رکوائی تھی نا وہ جنگ تو ہم نے۔ ہاں تو ظاہر ہے منتیں کر کے وہ نواز شریف کو زبردستی گردن پہ ٹانگ رکھ کے گھٹنا رکھ کے کہا کہ جاؤ جا کے بابے کلنٹن سے معافی مانگ کے آؤ، اور وہ آپ نے تصویر دیکھی بیچارہ نواز شریف اتنا مسکین کر کے جا رہا ہے ملنے کے لیے اس کو۔ تو یہ ہمیں تو عقل نہیں ہے۔ دیکھیے اور کیا ہوگا، اب بھی وہی ہوگا۔ یہ فقیر اجاز الدین کی ایک کتاب ہے، میرا خیال ہے یہ کئی کتابیں میں نے ان کی پڑھی ہیں، ایک ان کی جو کتاب ہے فرام اے ہیڈ تھرو اے ہیڈ ٹو اے ہیڈ، وہ جو 1970 میں ڈپلومسی کا ایک خفیہ چکر چلا تھا جس میں نکسن کیسنجر کو چوئن لائی سے ملنے کے لیے بھیجا گیا تھا براستہ یحییٰ خان، تو یہ اس کے اوپر ہے یہ کتاب۔ تو اس میں میرا خیال ہے اسی میں لکھا ہے فقیر اجاز الدین نے کہ یہ چوئن لائی کو ہمارا کوئی ملنے گیا کہ یہ 65 کی جنگ سے تھوڑا پہلے جب گرما گرمی ہو رہی تھی نا، تو وہ چوئن لائی بڑا سن کے حیران ہوا کہ ہیں، اس نے کہیں کہا ہوگا نا کہ جی 2-4 دن ہم لڑیں گے پھر مطلب کوئی روک لیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو دانے ہی نہیں ہیں اتنے کہ ہم لڑتے رہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا چوئن لائی کہ ہیں اچھا اس طرح کی 5-10 دن کی بھی جنگ کبھی ہوتی ہے کہ اس طرح کر کے تم روک لو گے۔ ہماری وہی ایک ذہنیت اگر ابھی تک ہے تو پھر ہمیں نا تھوڑا چوکنا ہی رہنا چاہیے، چپ کے ہی بیٹھا رہیں تو اچھا ہے۔ اور اگر زیادہ دن کی ہو گئی تو پھر ہم بھاگے چلے جا رہے ہوں گے کہ جی جنگ بند کرا دیں، اب ہمارے پاس ہے کچھ نہیں نا، ہم نیوکلیر میزائل آپ نہیں مار سکتے بھائی، آپ کیا پتہ نہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں آج کل۔ سر ہماری تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ فیصل واؤڈا صاحب کہتے ہیں کہ اگر بھارت نے پانی بند کیا تو پہلا حملہ پہلی ایئر اسٹرائک ہم کر دیں گے۔ مطلب عجیب قسم کا دماغ ہے۔ پاگل آدمی ہیں سارے۔ دیکھیے اور بھارت پانی کیسے بند، کو ٹوٹی لگی ہوئی ہے ادھر کہ وہ پانی بند کر دیں گے۔ اب آج اگر وہ یہ کر رہے ہیں گیدڑ بھپکی دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10-12 سال لگیں انہیں کوئی ڈیم ڈوم بنانے میں، مطلب۔ سر اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی کل میں دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ میری بڑی اچھی دوست ایک ہیں میڈیا کی، تو وہ کہیں انڈین ٹی وی پہ تھیں اور وہ وہاں یہ بتا رہی تھیں کہ اگر بھارت نے ڈیم بنانے کی غلطی کی پانی روکنے کے لیے
تو ہم جو ہے وہ اس ڈیم پہ بم مار دیں گے تو توڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی پھر تو سارا پانی آگے پورا پاکستان بہہ جائے گا. پہلے تو میں نے سوچا میں اس کو جا کے بولوں کہ وہ یہ کیا بول کر آئی ہو, لیکن پھر میں رک گئی, میں نے کہا نا وہ مائنڈ کر جائے. تو اچھا دیکھیں, ہاں نہیں بولیں. نہیں سر, میں یہی کہہ رہی ہوں سر, ایسا ہی ہے نا کہ اگر وہ ڈیم بنا کے پانی روک لیں اور ہم ان کے ڈیم کو توڑ دیں گے تو ہم بھی بہیں گے نا سب سے پہلے تو. اچھا دیکھیں, یہ ہمارے اندر یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ جی اسی کر دیں گے, اسی وہ کر دیں گے. بھائی آپ کوئی شانتی امن کی بات کریں, آپ یہ کہیں کہ جی ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے, آربیٹریشن کرائیں گے اور ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے کیونکہ وہ نہیں ہے. اب جب دو ملکوں کی ٹریٹی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے, میں ان چیزوں کا میں بالکل کبھی بھی طالب علم نہیں رہا, مجھے اتنی پتہ یہ کیا ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ٹریٹی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ انہیں اٹھا کے وہ ماری. پھر وہی ہوتا ہے جو دوسری جنگ عظیم ٹائپ کی جنگیں چل پڑتی ہیں, اور ہمارے پاس نہیں ہے تب پڑھ کے ہم دوسری جنگ عظیم یا تیسری جنگ عظیم کی طرح کی ایک لمبی لڑائی لڑنا شروع کر دیں. لیکن سر اتنا تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس وقت خواجہ آصف صاحب جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کہہ کر آئے ہیں کہ 30 سال تک ہم ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتے رہے اور یہ ہماری غلطی تھی امریکہ کے کہنے سے. تو اگر یہ اتنا مان گئے تو کیا کچھ سدھرنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم آگے یہ نہیں کریں گے؟ خواجہ آصف ویسے مجھے بہت پسند ہیں, ان کی بات طرح نا ہمیشہ سمجھداری کی ہوتی ہے, عام طور پہ ان کی بات سمجھداری کی ہوتی ہے, اور یہ بات انہوں نے بہت کمال کی ہے. دیکھیے آپ جب اپنی ایک غلطی مان لیتے ہیں نا تو پھر سدھرنے کا امکان آتا ہے. آپ نے مان لیا کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم نے یہ گند کیا ہے, تو اب امید ہے کہ ہم سدھرنے کی طرف چل پڑیں. لیکن ابھی خواجہ صاحب کے جو اسکرو ٹائٹ کیے جائیں گے وہ ایک الگ چیز ہے کہ بول کے تو آگے وہ نہیں پھر مگر آگے کیا کریں گے پتہ نہیں. سر کسی نے بڑا اچھا ٹویٹر میں لکھا تھا کہ ہسٹری وہ نہیں ہے پاکستان میں, ہسٹری وہ نہیں ہے جو پڑھائی جاتی ہے, ہسٹری وہ ہے جو چھپائی جاتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے, اور شروع سے 1947 سے آپ نے کرنا شروع کر دیا. وہ ایک کوئی اشتیاق قریشی جیسا کوئی گوف تھا, اس کو ہسٹری لکھنے پہ لگا دیا. وہ جو اس نے بکواس لکھی نصاب کی تاریخ, وہ بالکل جس کسی نے بھی کہا ہے کہ ہسٹری وہی ہے جو کہ چھپائی جاتی ہے. جھوٹ, ہر چیز جھوٹ ہمیں بتائی گئی. ہاں لیکن سر ان کو آج کے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز اب چھپائی جا سکتی ہے, اس لیے کہ اب تو سب کو سب پتہ لگ گیا, اسی لیے تو یہ پریشان ہے سوشل میڈیا ڈاؤن کر دو تو یہ کر دو وہ کر دو کر کے. ہاں سوشل میڈیا تو ڈاؤن نہیں ہو سکا, لیکن یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے عام ٹیلی فون ہے نا, یہ جو ہم سیل فون استعمال کرتے ہیں, وہ بالکل ان کی حالت اب وہی ہے جیسے آج سے 55-60 سال پہلے پاکستان ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کی تھی, کہ فون کرو تو فون نہیں ملتا, اگر مل گیا تو کراس ٹاک آ رہی ہے بیچ میں, ہے جی آواز نہیں آ رہی, کڑکڑ ہو رہی ہے. وہ اب آپ کو 10 دفعہ کوئی دوسرے نیٹ ورک سے فون کرے تو آواز نہیں آتی, پھر آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے تو آواز جاتی ہے. تو وہ سوشل میڈیا کو تو روک نہیں سکے, یہ خرابہ کر دیا. لیکن یہ اس کی وجہ سے یہ ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور ایکسیس اتنی ہے, یا تو آپ بالکل بند کر دیں جی سارا کچھ, ہم کچھ بھی نہ دیکھ سکیں, ٹھیک ہے نا جی, وہی سرکاری اخبار ہو پاکستان ٹائمز, تو آپ بچ جائیں گے. اس کے اگر آپ کے پاس کتابیں اور ہر قسم کی انفارمیشن کی ایکسیس ہے تو پھر آپ کیسے ہسٹری آپ سے چھپ سکتی ہے؟ سر اگر جنگ ہوئی تو بھارت کا تو خیر جو بھی ہوگا سو ہوگا, وہ تو پیسہ ویسا ان کے پاس ہے, لیکن اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں, ہم کتنے سال پیچھے چلے جائیں گے ہماری جو حالت ہے ابھی اس کو دیکھتے ہوئے؟ پتہ نہیں 15-20 سال تو پیچھے چلے جائیں گے, بلکہ پہلے تو ہم شاید ٹھیک ہی تھے. ہم دیکھیے, ہم نے تو یہ پچھلے 15-30 سال میں ہم نے آوارہ گردیاں کر کر کے, جس میں پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں شامل تھیں, ہم نے جو گلچھرے اڑائے کہ جو بھی پیسہ آیا اس کو استعمال نہیں کیا. اور اس میں مشرف بھی شامل تھا کہ جو امریکہ نے اس وقت ایڈ دی, بجائے اس کو ملک سدھارنے کے اندر لگاتا, وہ اپنے موج میلوں میں لگا ہوا تھا, سر پہ وسکی کا گلاس رکھ کے ناچنا اور یہ وہ ڈرامے. اس سے پہلے ضیاء, اس نے بھی یہی کیا کہ جو کچھ ایڈ میں آیا وہ لوٹ مار میں لگا دیا.
تو اگر ہم یہ سارا کچھ ملک کو سدھارنے میں لگا دیتے تو شاید ہم اچھے ہوتے، شاید ہم انڈیا سے جنگ لڑنے جوگے بھی رہ جاتے. ابھی سر تو ہم نے خدا ہی خیر کرے. سر ہم نے مس یوز آف ریلیجن بھی تو بہت کیا ہے نا. ہم ہر چیز کے اندر ہم ریلیجن لے کر آ جاتے ہیں. مطلب کہیں کچھ بھی ہو رہا ہو ہم نے بس ایک ٹو نیشن تھیوری کے پیچھا پکڑ کے رکھ دیا ہے. حالانکہ ٹو نیشن تھیوری جیسے آپ نے بھی کہا کہ بنگلہ دیش والوں نے تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دی، لیکن ہم ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک وہی بتائے چلے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ ہمیں میرا خیال ہے ختم کر کے ہی رکے گا. دیکھیں یہ جب بنگال آزاد ہوا ہے، بنگلہ دیش بن گیا، تو اس وقت فوجیوں کو، جو فوجی قیادت تھی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار وہ تو سارا نیریٹو ہی پھٹ گیا، چوپٹ ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جتنا اسلام ہم پہلے دے رہے تھے نا ان کے منہ میں، اس سے 20 گنا کر دو. تو وہ ایک ضیاء جیسا منحوس آدمی آ گیا، اس نے وہ کر دیا. تو یہ اب اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں آج کل. قائد اعظم کی میرے پاس اوریجنل پبلیکیشن ادھر میرے شیلف میں رکھی ہوئی ہے، اسپیچز کی. اس کے اندر لفظ ہیں اینڈ نیور فرگیٹ یور موٹو از یونٹی، ڈسپلن، فیتھ. اور فیتھ کو وہ یقین محکم یا ایمان یا یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ اپنے آپ کے اوپر یقین اپنے آپ کے اوپر کہہ رہے تھے. وہ آپ کو کوئی ایمان اور اس کی بات نہیں بتا رہے تھے. یہ تو ضیاء نے آ کے یہ نحوست اڑا دینا بھائی، یہ تو ضیاء نے آ کے ہمارے منہ میں ڈال دیا کہ وہ ہے کوئی ایمان کا یا اسلامی وہ کوئی چیز ہے. جذبہ کہتے ہیں نا، جذبے سے لڑنا ہے. مطلب کچھ ہے یا نہیں ہے، جا کے جذبہ دکھانا شروع کر دیں. ہاں نہیں، تو جنا کا مطلب تو یہ بھی نہیں تھا کہ آپ لڑائیاں جا کے لڑنی شروع کر دیں. وہ تو مطلب تھا کہ بھائی آپ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی قوم پہ بھروسہ رکھیں، اپنے دیش پہ بھروسہ کریں، اور آپ اس دیش کو آگے لے کے چلیں. نہ ہمارے میں یونٹی آئی، نہ ڈسپلن آیا، اور باقی تو چھوڑ ہی دیں. ہم قوم کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا. بالکل. لیکن اب ایک نئی مصیبت. سر جاتے جاتے مجھے یہ بھی بتا دیں لاسٹ میں کہ سر غزوہ ہند کیوں نہ کر لیا جائے. اس سے ہوگا یہ کہ سر وہ جو $4 ٹریلین پی ایم مودی نے اپنے جمع کیے ہیں اپنے سارے ٹینیور میں، اور بتایا جاتا ہے بار بار کہ جی $4 ٹریلین ہے بھارت کے پاس، سر وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا. وہ ویسے غامدی صاحب، میں ان کا فالوور ہوں، جاوید غامدی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کوئی غزوہ ہند نہیں ہونا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب آپ نچلے بیٹھیں لال ٹوپیاں پہن کے سر پہ، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں غزوہ ہند. تو چلا جانا بھائی، آپ غزوہ کر لے، تو خود تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہیں. تو کوئی غزوہ نہیں ہوگا. اور آپ اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دیں غزوہ ہند والا کہ آپ $4 ٹریلین ان کے لے آئیں گے. وہ نہیں آپ کو ملنے کے. محمود غزنوی کا زمانہ چلا گیا. مسلمان جو لوٹ مار کرنے آتے تھے نا، ترک، ان کا زمانہ چلا گیا. سر سوچ تو ابھی بھی وہی ہے نا. زمانہ ضرور چلا گیا، لیکن ہم سوچتے تو ابھی بھی وہی ہیں کہ جو لوٹ ماری کر لیں کچھ. لیکن بہرحال سر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور آئی وش کہ یہ ٹینشن جو ہے یہ ختم ہو، اور کوئی جنگ ونگ نہ لے کے معصوم لوگ جن کا کچھ لینا دینا نہیں وہی مارے جاتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. آپ کا شکریہ. تھینک یو سر.